معتدل اور خوبصورت دین ہے۔ انسانی زندگی میں کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہو، لیکن اگر وہ کام بے ترتیب ہو، بے ڈھنگ ہو، غیر منظم ہو، تو اس کام کا سارا حسن ضائع ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کام ترتیب سے کیا جائے، مرتب کر کے کیا جائے، منظم انداز سے کیا جائے۔ انسان اپنی زندگی میں عبادت سے لے کر تجارت تک اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے۔ اگر چیزیں نظم و ضبط سے ہٹ جاتی ہیں، قاعدے سے ہٹ جاتی ہیں، تو کوئی بھی کام ہونے کے باوجود بھی لطف نہیں دیتا، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت ساری چیزوں کو بے ترتیب کر لیا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہر چیز ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے، وقت کی قدر نہیں ہے۔ روزمرہ کے معاملات کے اندر ہم اپنے معاملات کو ترتیب سے نہیں چلاتے۔ کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو اسے کیے ہی جاتے ہیں، اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اسی کام کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اس سے انسان ایک بھرپور زندگی نہیں گزار سکتا، وہ وقتی اور جذباتی فیصلوں کا قائل ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ہر چیز ایک مخصوص وقت کے لیے اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے آتی ہے، اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے وہ چیز وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، باوجود کوشش کے بڑی جگہوں پہ غلطیاں، سستیاں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اپنے ذہن سے کوئی منصوبہ بندی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہو جائے گا، اللہ کرم کرے گا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ بھئی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اسی کریم رب نے کہا ہے صبح اٹھو، اسی کریم رب نے کہا ہے کہ وقت پر نیند پوری کرو، اسی کریم رب نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اسے اپنی ترتیب سے وقت کے حساب سے تم نے ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو جی میری آنکھ 9 بجے کھلتی ہے تو میں فجر 9 بجے پڑھوں گا، اس کا ٹائم 6 بجے ہے تو تمہیں 6 بجے ہی فجر پڑھنی پڑے گی۔ اپنے مقررہ وقت پر چیزیں جب تک نہیں رہیں گی تب تک رضا الہی کا حصول بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ غیر منظم زندگی گزارتے ہیں، بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے کام جو کرنے کی ہم پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں وہ کام بھی ہم سے ہو نہیں پاتے۔ ایک تو بہت سارا مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ کل کر لیں گے، انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ دعا کریں ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں ہو جائے گا۔ اس کا معنی کوئی نہیں نا، اس کا مطلب کوئی نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں میں نے شروع کر دیا ہے، اب دعا کریں۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے پوری کوششیں لگا دی ہیں، آپ اچھی امید رکھیں اللہ سے، لیکن آپ سٹارٹ ہی نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں دعا کریں۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب تک نظم و ضبط کا، آداب کا، حدود کا، قاعدے قانون کا پورا خیال ہی نہ رکھا جائے۔ حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بڑی عجلت پسند تھی، جلد باز تھی، تو اس کا شوہر اس کی ان چیزوں سے بڑا پریشان تھا، جلدی میں آدھا کام کرتی تھی، آدھا کام خراب کر دیتی تھی، تو اکثر آ کے کہتی تھی دعا کریں بڑا مارتا ہے۔ اگرچہ اس کا مارنا پھر بھی درست نہیں تھا، لیکن وہ دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے نا، بعض لوگ بڑی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ تکلیف دیتے ہیں کہ جو بالکل نازیبا ہو جاتی ہے۔ ایک دن اس نے آ کے کہا کہ پیر صاحب کوئی سمجھاؤ، بڑا مارتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو سنا ہے بڑی جلد باز ہے، کام نظم و ضبط سے نہیں کرتی۔ کہنے لگی جی دیکھیں جی کیا نظم و ضبط اور کیا معاملہ، کل اس نے مجھے کہا دال پکا دو تو میں نے اس میں گھی بھی ڈالا ہے، مرچیں بھی ڈالی ہیں، پیاز بھی ڈالا ہے، لہسن بھی ڈالا ہے، ہلدی بھی ڈالی ہے، بس ذرا جلدی میں نے دال ہی تو نہیں ڈالی۔ تو یہ کو مارنے والی بات ہے؟ ہر شے ہے، ایک شے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلدی میں اصل کو ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باقی میں نے سارے کیے ہیں، کوئی رہ تو نہیں نہ گیا، سارے کیے، وہ ایک ہی نہیں نہ کیا، اور بھائی جو اصل تھا وہ تو رہ گیا۔ نظم و ضبط، قاعدہ قانون
جب تک ہم ہمارے اپنے اندر، میں دوستوں سے کہہ رہا تھا پھر کہتا ہوں، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے جو والد تہجد نہ پڑھے اس کے بچے فجر نہیں پڑھتے۔ والد کو جب تک وہ سحری میں سجدہ ریز نہیں دیکھیں گے اتنی دیر تک آپ ان سے 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھیں گے تو پھر وہ اٹھیں گے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ پتر میں تھکیا تو تم مسیتے جا، تو یہ ہو سکتا نہیں کہ وہ جائے، کیونکہ ہماری زندگی سے نظم و ضبط بچے سیکھیں گے، ہمارے ماحول سے وہ محنت کو، مشقت کو، کوشش کو وہ سیکھیں گے۔ اگر ہم اپنے ماحول میں نظم و ضبط نہیں لائیں گے تو آنے والی نسل کے اندر نظم و ضبط منتقل ہو سکتا۔ تو اس کے منتقل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہماری زندگی کے اندر نظم و ضبط، آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ نے ہر کام کا نظم و ضبط بنایا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے نا، بستر سے اٹھ کر سیدھا مسجد میں آ کے جہاں آپ کا جی چاہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اٹھیں، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ نے وضو کیا ہوا ہو، آپ کو سمت قبلہ کا پتہ ہو، آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، وقت کا تعین ہو، نماز کے آداب آپ کو آتے ہوں، آپ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کریں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، آپ ان ہاتھوں کو منظم طریقے سے باندھیں گے، وقت پر رکوع کریں گے، رکوع میں کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ آپ رکوع سے اٹھیں گے تو ایسے نہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ قبول کر لے گا، جب تک آپ کی کمر پوری ٹھیک نہیں ہوتی رکوع سے اٹھتے وقت آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آپ سجدے میں جائیں گے تو پیشانی جمنی چاہیے، ناک جمنی چاہیے، آپ کے پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے۔ آپ جب تک پوری ترتیب سے نماز نہیں پڑھتے، رب کی عبادت ہے نا، کریم بھی بڑا ہے نا، مہربان بھی بڑا ہے نا، غفور بھی بڑا ہے، لیکن اگر مرتب طریقے سے نہ پڑھو تو وہ تو نماز قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک شخص نے نماز پڑھی، عبادت کی ہے، آیا ہے، جھکا ہے، لیکن عبادت بھی بے ترتیبی نہیں، بے ڈھنگی نہیں، غیر مرتب نہیں، غیر منظم نہیں، ایسے نہیں کہ جیسے مرضی کر لی۔ اس نے آ کے نماز پڑھی تو حضور نے اس کو دیکھا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی۔ یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ طالب علمی کی بات ہے، میں ایک جگہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو ایک صاحب نے وضو کیا، بڑی جلدی میں آئے اور جلدی میں وضو کیا تو ان کا ایک ٹخنا خشک رہ گیا۔ تو میں نے ان کی خدمت میں بڑی، چونکہ بزرگ تھے، بڑے تھے مجھ سے، میں نے بڑی عرض کی، میں نے کہا وہ آپ کو خیال نہیں رہا آپ کا ٹخنا خشک ہے؟ وہ کہتے ہیں مولوی وہ لنگن نہ دیا آجے، دیکھیں وہ لنگ نہ جائے، تو سب قبول کرنی کہ اللہ نے۔ میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں کپڑا بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کا 1000 روپے والا گز کپڑا ہو تو کوئی شخص کہ کوئی عرض نہیں، چل مہربانی کر 300 کا دے دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی ترتیب سے ہی بات چلے گی۔ تو میں نے کہا یہ بھی ذرا ترتیب سے ہی چلے گی، اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کر کے پڑھو تو پھر میں قبول کروں گا۔ تو اگر وہ رستہ ہی آپ نے اختیار نہیں کیا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس نے نماز پڑھی، حضور کے سامنے، نبی پاک رحمت للعالمین ہے نا، حضور سے زیادہ کو پیار کرنے والا تو نہیں نا۔ نبی پاک نے تو نہیں فرمایا چل میرے سامنے پڑھی ہے تیری قبول ہی قبول ہے، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے دوبارہ پڑھی، حضور نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اس نے 12 پڑھی، 3 دفعہ پڑھی، پھر حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو رکوع کرے تو صحیح کر کے رکوع کر، جب تو سجدہ کرے تو صحیح کر کے سجدہ کر، اور جب تو قیام میں کھڑا ہو تو ایک منظم طریقے سے کھڑا ہو۔ فرمایا اس اعتدال، اس نظم و ضبط سے، اس ترتیب سے نماز پڑھ، امید ہے خدا کے فضل پر کہ وہ تیری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ نظم و ضبط ہی نہیں ہے۔ رمضان شریف کا روزہ بڑا مہربان ہے نا اللہ، اپنے بندوں کو کسی قسم کی کسی مشقت میں مالک ڈالتا نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آنکھ چونکہ صبح 9 بجے کھلی ہے تو مجھے تھوڑی شریعت گنجائش دے دے کہ میں تھوڑی سی روٹی کھا لوں پھر نہیں کھاؤں گا مغرب تک، یہ گنجائش نہیں ملے گی۔ نظم و ضبط ہے، ترتیب ہے، اس کا قاعدہ ہے، اس کے اصول ہیں، اس کا ضابطہ ہے۔ سحری میں اٹھیں گے آپ، اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے تو آپ کی اجازت چلی گئی، وقت ختم ہو گیا۔ آپ بے ترتیب ہوئے، آپ غافل ہوئے، آپ نے کیوں لمبی نیند کی، آپ کیوں وقت پہ نہیں اٹھے؟ زکوٰۃ ہے،
آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اضافی رقم آپ کے پاس ہو، آپ کے اخراجات سے زیادہ ہو، کس منظم طریقے سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور یہ وہ نظم و ضبط ہے جس سے بندے کو تکلیف نہیں ہوتی. یعنی آپ کی ضروریات سے زیادہ مال ہو، اس مال کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر یا 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، پھر وہ کل پہنچی ہے تو آج زکوٰۃ فرض نہیں، اس پر سال گزر جائے، پھر بھی وہ سارا نہیں دینا، اس میں سے 2.5% دینا. نظم و ضبط سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نا جب بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی، تو میں واپس آیا تو مجھے ایک طالب علم نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کا خیال تھا چونکہ اللہ کے فضل سے ہم خانقاہی لوگ ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی بہت انوکھی بات اور انفرادی بات ملے گی، تو خانقاہ شریف میں یا طریقت میں یا اہل تصوف میں باتیں انوکھی نہیں ہیں، باتیں روٹین کی ہیں. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ان کو درد سے ان پر عمل کرو، اپنے دل پہ اس کا نفاذ کرو، روح میں اتارو. تو مجھے کہنے لگے آپ نے الحمدللہ حج کر لیا. تو میں نے کہا میں نے حج کیا ہے تو میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حج بندے کو نظم و ضبط سکھاتا ہے، مرتب کرتا ہے انسان کی زندگی کو. آپ کو 8 ذی الحج کی زور پڑنی ہے، آپ کو ہر صورت میں مینا میں، آپ کو 9 کو ہر صورت زوال سے قبل عرفات میں آپ کو زوال کا وقت میں وہاں پہنچنا چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم وہاں گزارنا ہے. ایک منظم ترتیب ہے کہ مغرب کے وقت نکل آؤ، وہاں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ آ کے عرفات سے نکلیں، مغرب عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں پڑھیں. آپ کو 10 کی صبح کو جا کے کنکر مارنے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جناب 2 دن پہلے یہ کام ختم کر لوں. مقررہ ٹائم پہ جو 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں نہیں جائے گا اس کا حج ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک نظم و ضبط ہے، دین نے قاعدہ بنایا ہے، قاعدے کے بغیر آپ یہ کام کر سکتے. میں مصروف ہوں جی، مجھے سفر کرنا ہے، میں نے قربانی کرنی ہے تو 10 کو نہیں کر سکتا، میں 8 کو کر کے چلا جاؤں تو جاؤ، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. قربانی اپنے ٹائم پہ مقررہ وقت پر. نظم و ضبط پوری عبادات اسلامیہ میں آپ دیکھ لیں، نظم و ضبط ہے، اصول ہے، قاعدہ ضابطہ ہے. وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ نا درویشی کی بنیاد پر بھی جہالت پھیلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی درویش لوگ ہیں جی، ہم کسی نظم و ضبط کے قائل نہیں. اس کا کیا معنی ہوا جی؟ وہ درویش تو تنظیمیں نہیں چلاتے، تو درویش کیا چلاتے ہیں؟ جہالت چلاتے ہیں. درویش ہی تو تنظیم چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ادارہ چلا سکتا ہے، درویش ہی تو ایک منظم سلسلہ تعلیم آگے لے جا سکتا ہے، چونکہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے، اس کی زندگی ایک پورے قاعدے کے مطابق مرتب ہوتی ہے، اس کی زندگی میں ٹائم ٹیبل پوری ترتیب سے ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ نظم و ضبط ایک حسن ہے. آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ کس طرح سے ہماری تربیت کرتی ہے. شریعت تو کہتی ہے باقی ساری چیزیں تو ایک طرف رہ گئیں، کسی کے گھر بھی جانا ہے تو نظم و ضبط سے جانا ہے. آپ کے بھائی کا گھر ہے، آپ کے دوست کا گھر ہے، آپ کا قریبی تعلق ہے، بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دین نظم سکھاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. کیا کرو؟ اگر کسی کے گھر جاؤ نا تو پہلے جا کے اجازت لو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کن سے کہا؟ صاحب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اجازت لینی ہے، اہل خانہ کو سلام کرنا ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر ان کے گھر میں داخل ہے. نبی پاک علیہ السلام 3 دفعہ دستک دیتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی تو لوٹ آتے تھے. جھگڑا کیا ہے؟ یہاں اعلام لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ملنے گیا سا جی تو مینوں ٹائم ملیا سی، آپ کے ٹائم کا نہیں میں نے خیال کیا. جب تک آپ نظم و ضبط نہیں سمجھتے، ترتیب نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کھانا تھا صحابہ کا، صحابہ نے کھانا کھا لیا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، شادیوں پہ بیاہ پہ آپ دیکھتے ہیں گپ شپ لگنے لگتی ہے، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. تو وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھ گئے، کوئی اچھی گفتگو، کوئی دین کی، کوئی خیر کی بات ہونے لگی. نبی پاک علیہ السلام 2-3 دفعہ تشریف لائے، ان کو دیکھا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو آواز اونچی نہیں کرنی، تم نے اس طرح چلا کر بات نہیں کرنی، اس طرح لوگ آپس میں کرتے ہیں.
دھیما لب و لہجہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، لفظوں کے چناؤ میں احتیاط کرنی. اور دیر تک بیٹھے رہے، بات چیت ہو رہی ہے، حضور دو ایک دفعہ آئے واپس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے محبوب کو تکلیف دیتے ہو؟ جب کھانا کھا چکو تو اٹھو، اب جاؤ، ختم ہو گئی دعوت، ٹائم مکمل ہوا، اب کوئی کام کرنے دو. میرے عزیز، اپنی زندگی میں یہ ماحول بنائیں، ان چیزوں کو لے کر کے آئیں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں یا تو ہمارا وجود کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے گا، تکلیف کا باعث بنے گا، یا ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ ہم باوجود محنت کے اس کا کوئی نتیجہ نکال سکیں گے. محنت ہو رہی ہے لیکن نظم و ضبط سے نہیں ہو رہی، بے ترتیب ہو رہی ہے، بے تکی ہو رہی ہے، تو بجائے زیادہ مشقت کے نتیجہ تھوڑا آئے گا. اس لیے نظم و ضبط اپنی زندگی میں، قاعدہ قانون. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ لوگوں کو قانون توڑنے سے منع کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اطاعت امیر کا حکم دیتے، امیر کی فرما برداری کی بات سناتے. فرماتے اگر تمہارے اوپر نک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہیں حکم دے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی بات بھی سننا اور اس کی فرما برداری بھی کرنا، پیچھے نہ ہٹنا. تم یہ نہ دیکھنا کہ یار یہ تو نک کٹا حبشی غلام ہے اور میں تو معاذ اللہ اس سے بہتر ہوں. اس کی فرما برداری کرنا، اس لیے کہ نظم و ضبط قائم رہتا ہے جب لوگ قانون کی پابندی کرتے ہیں. اور جب قانون کی پابندی نہیں ہوتی، جہاں قیام عدل نہ ہو وہاں قرار ہو سکتا ہے. حضرت عمر جیسے لوگ اگر عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، اگر خود رسول پاک علیہ السلام اپنا آپ پیش کرتے ہیں صحابی سے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے چبو دیا ہے صفے سیدھی کرتے تیر یا نیزہ، تو میں بدلہ لوں گا، تو حضور پیش کرتے ہیں اپنا آپ. حالانکہ وہ تو دور محبت تھا، عرض کی حضور کس نے بدلہ لینا تھا، نہ آپ نے کوئی تکلیف دی تھی، یہ تو وجود چومنے کا بہانہ تھا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے سامنے اسوہ رکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ نظم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بھی قاعدے قانون سے بالا تر. حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لیں، ورنہ بار بار بحث ہوگی. ایک کہے گا یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، دوسرا کہے گا یہاں. 3 سفر کرو تو ایک کو اپنا امیر مان لو. نظم و ضبط سے زندگی گزارو، مرتب کر کے زندگی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہوتا. ہمیں اپنے کام سے زیادہ نہ دوسروں کے کام کا پتہ ہوتا ہے، اپنے مدرسے سے زیادہ دوسرے مدرسے کا پتہ ہوتا ہے، اپنے کالج سے زیادہ دوسرے کالج کی معلومات ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کام سے زیادہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں، نظم و ضبط گڑبڑ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں. اپنا کام مرتب طریقے سے کیا جائے. جس نظم میں جس جگہ ہمیں ڈیوٹی دی گئی ہے، ہم اس ڈیوٹی کے پابند ہیں، ہم اس کو پورے غور سے کریں، پوری توجہ سے کریں، پورے انہماک کے ساتھ کریں. اپنے کام پر ہم جب تک توجہ دیتے ہیں تو کام ٹھیک رہتا ہے. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا گھر کے باہر بھی پورے نظم و ضبط کے قائل تھے، پوری ترتیب. آپ دیکھیں حضور صفوں کا درست ہونا بڑا پسند کرتے تھے. نماز ہی پڑھنی ہے نا، کھڑے ہو گئے ہیں نا، لیکن حضور نے دعا دی، فرمایا صفیں سیدھی کرو، اللہ تمہارے دل بھی سیدھے کر دے گا. حضور نماز کی جماعت سے پہلے اعلان کرتے بھئی اپنی صفوں کو درست کر لو. حضور پسند کرتے کہ بالکل اس طرح مرتب ہو کے لوگ نماز پڑھیں. کوئی چیز بھی غیر مرتب، یہاں جناب کوئی شخص بھی قطار میں لگنے کو تیار نہیں، باری کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے. بینک میں ہمیں ذرا پہلے بلا لیا گیا تو ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے. اور پھر کچھ پروٹوکول تو بے جا ہے، سوائے تکلیف کے اور کچھ دیتے. میں نے جنازوں پہ دیکھا ہے، کسی عالم کا جنازہ پڑھا ہے، کسی بڑے آدمی کا، تو وہاں 15 لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل جو جنازہ نہیں پڑھنے دیتے. وہ گھسے ہوتے ہیں آگے، میں نے چہرہ دیکھنا ہے، میں نے اگلی صف میں کھڑے ہونا ہے. یہی حال محافل میں ہوتا ہے. نظم و ضبط پیدا کریں، کسی چیز کو بے ترتیب نہ کریں، کوئی کام بھی بے ڈھنگا نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب کوئی شخص آتا تھا نا، تو حضرت ابوبکر صدیق اسے سائڈ پہ لے جاتے تو کہتے تھے تمہیں پتہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے حضور کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی. اسے پہلے آداب مجلس سکھاتے تھے، نظم و ضبط سکھاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سکھاتے تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ہمارے
بے صبرے ہو جانے کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں. ہمارے جلد باز ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں. ہماری طبیعت جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ذہنی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہے. ہم بعض چیزوں میں اتنے زیادہ تلخ ہو جاتے ہیں، اور تلخی کی وجہ سے یہ بنتی ہے کہ مزاج میں کوئی نظم و ضبط، کسی باری کا انتظار نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں، کوئی گنجائش نہیں. ماحول میں نظم و ضبط پیدا کریں، زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں، اپنے بچوں میں نظم و ضبط لائیں، اپنے اداروں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں، اور پھر حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، تحمل مزاجی پیدا کریں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ہم گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنا ٹائم تقسیم نہیں کرتے. یہاں تو کوئی بندہ مطالبہ کرتا ہے تو ڈانٹ کے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تھکا ہوا ہوں خبردار بات نہ کرنا. آپ نے چپ کرا دیا، چپ کرانے سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، نفرت جنم لیتی ہے. یہاں چپ کرا دیتے ہیں، یا اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جان چھوٹے، یہ دن گزرے کل دیکھیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی امید ٹوٹتی ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کیا معاملہ ہے. بچوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، گھر والوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں کہ یار یہ تو جان چھڑا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضور اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے. ایک حصہ پورا ٹائم رسول پاک گھر والوں کو دیتے، ان کی بات سنتے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے کوئی نہ کوئی گھر کا کام ہی کرتے رہتے. حضور ٹائم دیتے. ایک حصہ یہ. دوسرا حصہ ٹائم کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام کے لیے رکھا ہوا تھا. حضور آرام کرتے، لیٹتے، باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وجود اطہر کو بستر کے اوپر رکھتے، آرام فرما ہوتے، صحیح معنوں میں آرام تھا. اور تیسرا حصہ نبی پاک علیہ السلام نے عبادت کے لیے رکھا ہوا. گھر والوں کا کام کاج کیا، عشاء ہوئی، آرام کیا، پھر تہجد کا ٹائم ہوا تو حضور عبادت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ گھر کے اندر، مسجد میں نہیں. مسجد کا تو جو عبادت کا ماحول ہے، نماز کا، وہ الگ ہے. گھر کے اندر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ گھر کے اندر جب آپ جائیں، اب تو بڑوں کی شکایتیں آنے لگی ہیں، پہلے بچوں کی آتی تھی. اب تو 50 سال کے آدمی کی شکایت آتی ہے کہ گھر آتے ہی موبائل کھول لیتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں، کچھ سنتا ہی نہیں. اس طرح تو ہمارے اپنے ہم سے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے. ہمارے بچے خدا جانے کیا سوچنے لگیں گے، کسی اور سمت نکل جائیں گے. وہ جن کو ہماری باتوں کی، ہماری شفقتوں کی، ہمارے پیار کی، وہ جس پوتے کو، جس چھوٹے بیٹے کو دادا کے، والد کے کندھوں پر کھیلنے کی چاہت ہے، وہ تو اس سے محروم رہ جائے گا. ہمیں وقت دینا ہے، ان کو ٹائم دینا ہے، اس ٹائم کو مرتب کرنا ہے. نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی حضور چیزوں کو مرتب کرتے. عرب کے لوگ جب جنگ کرتے تھے نا تو وہ سمجھتے تھے اسلحہ بڑا ہے، طاقت بڑی ہے، ہم نے کر لینا جو ہمارے جی میں آنا ہے. حضور کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جنگ میں بھی نظم و ضبط. حضور فرماتے قریب دشمن آ جائے تو طاق پہ بلا وجہ تیر نہ چلانا، اور بالکل سامنے جب تمہیں نظر آ جائے، تمہیں نشانہ سمجھ میں آئے تب تیر چلانا. کئی دفعہ فرمایا صرف پتھر کا استعمال کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نے یہاں پہاڑ کے چوٹی پہ کھڑے رہنا ہے، تم نے جنگ ہی نہیں لڑنی. تم یہاں ہراول دستے کے طور پر پشت پہ کھڑے رہو، جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں. ایر جنگ کے موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے، ترتیب مقرر کرتے. آپ یقین کریں جن اداروں کے اندر نظم و ضبط ہے، جن کے اندر اصول ہے، جن کے اندر قاعدے ہیں، وہ اپنی پیشہ وارانہ کام سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور جہاں یہ کام نہیں ہوتا وہاں بڑی ساری چیزیں نقصان کا شکار ہوتی. این حالت جنگ میں بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظم و ضبط کا خیال کرتے. یہ جنگ احد میں نقصان ہوا تھا نا وقتی طور پر، اس کی وجہ بھی یہ بنی تھی کہ حضور نے جن صحابہ سے کہا ہٹنا نہ، ان سے اجتہادی خطا ہو گئی. انہوں نے سمجھ لیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، وہ ہٹ گئے. ان کے ہٹنے سے نقصان ہوا، 70 لوگ شہید ہو گئے. اگر وہ نظم قائم رہتا جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا تو کبھی یہ کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجتماعیت کی بات کرتے تھے، مل کے رہنے. اختلاف رائے ہو جاتا ہے،
لیکن ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اندر رہ کے اختلاف نہیں کرتے، چھوڑ کے جا کے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اندر رہ کے رائے کے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں چھوڑ کے تو نہیں نہ جا سکتا، میں ادھر ہی رہوں گا، جو کمزوریاں ہیں جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں گا، رہوں گا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مختلف قسم کے مشورے دیتے تھے۔ تو سرور کائنات علیہ السلام اجتماعی نظم کی بات کرتے۔ ایک مقام پہ حضور نے صحابہ کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان تمہیں الگ الگ کرتا ہے، اور فرمایا جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ جب کسی کو مجمع سے الگ کر لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں جسے بھیڑیا بکریوں سے الگ کرتا ہے نا، پھر اس کا شکار کرتا ہے۔ اور شیطان بھی جب تمہیں اجتماعیت سے الگ کر لیتا ہے، در مرشدہ چھڈی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی، او بگیاڑا جوگی کھا جائیں گے، پھاڑ ڈالیں گے اسے۔ در مرشدہ چھڈی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی، اسے تو لے کے چلا جائے گا۔ اجڑ پر، اجتماعیت پر کبھی بھی بھیڑیا حملہ، تو حضور صحابہ سے کہتے تھے بیٹھو تو ذرا مل کے بیٹھو، کسی جگہ تم بیٹھو تو اجتماعیت۔ بڑی مشہور حدیث ہے، چند لوگ جمعے میں کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ الگ الگ۔ بعض لوگ بڑے قائل ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا جناب ہم نے ذرا ہٹ کے رہنا ہے، ہم نے تھوڑا سا الگ سے رہنا ہے، تھوڑا سائڈ پہ بیٹھنا ہے، تو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ فرمایا اکٹھے بیٹھو، مجمع کی صورت میں بیٹھو۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے یہ تو اجتماعی نماز کا حکم دیا نا، فرمایا جس علاقے میں 3 مسلمان بھی بستے ہو نا، وہ بھی باجماعت نماز پڑھے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو پر رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تنہا نہیں، مل کے اجتماع۔ آج کفر نے بھلا کیا ہے؟ اس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کوئی توڑا ہے، نظم و ضبط کوئی تو توڑا ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود نظم و ضبط نہیں، اور وہاں ایک ملک ہے امریکہ، اپنی ریاستوں کو ساتھ ملا کے اس طرح گٹھ جوڑ کیا ہے کہ وہ سب پر بھاری ہوتا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اگر نظم و ضبط، اور یہ ہمارے ہاں بھی نہیں ہے، روٹین میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں لوگوں کے بیچ، لیکن ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کرتے، سلام کلام پسند نہیں کرتے، نفرت کا اظہار۔ تو جب گلی محلوں میں نظم و ضبط نہیں، ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، گروہ بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں نے الگ الگ ماحول بنا دیا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ بڑے ماہر ہوتے ہیں خاندان میں لڑائی کیسے کرانی ہے، محلے میں فساد کیسے ڈلوانا ہے، لوگوں کو کس طرح کر کے توڑنا ہے، کیا ایسا کام کرنا ہے جس سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹوٹ جائیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر نظم و ضبط لائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خود بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اگر کہیں چلے جائیں تو اس کا بھی پورا ہی وقت ضائع کرتے ہیں، پورا ٹائم۔ یعنی اس پہ کتنا پیسہ لگتا ہوگا، موبائل کا کتنا بل آتا ہوگا، ٹائم کتنا ضائع ہوتا ہوگا۔ اور پھر سناؤ، مثلاً کی سنائیے جی، اس کا کو معنی ہے۔ یعنی ایک صاحب کہنے لگے، انہوں نے کئی دفعہ مجھے کہا کوئی نوی تازی، میں چپ کر گیا۔ پھر فون پہ اب بندہ خیر مہذب لگتا ہے اگر کہ چلو جی پھر ٹھیک ہے، وہ پھر کہ ان کو نوی تازی، میں کہ جی میں تے مولوی ہیں، تسی مینوں اخباری نمائندہ سمجھ لیا، نوی تازی تو آپ کسی اخباری رپورٹر سے پوچھیں، مینوں کی پتہ نوی تازی کی ہے، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، اپنے کام نوی تازی کا کی مطلب ہوا۔ یعنی اب اتنا آپ نے فون بھی ضائع، ٹائم بھی ضائع۔ حضرت صاحب ہور پھر سناؤ بھائی، تسی اتنے حضرت صاحب دے کول رہو نہ مہینہ تے کوئی کام کرو نال، تاکہ تانوں اور بھی کوئی سنان۔ حضرت صاحب تانوں کی سنان، لیکن